السلام علیکم ساتھیوں اور دوستوں، آپ نے میری اس سے پہلی ویڈیو میں کتاب انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفحہ نمبر 174 تک پڑھا اور سنا تھا۔ اب ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ اگلے دن جب قریش کو اس بیعت کی خبر ہوئی تو وہ بہت جھلائے۔ اہل یثرب کا تعاقب کیا مگر ان کا قافلہ جا چکا تھا۔ صرف سعد بن عبادہ کو پکڑ سکے، ان کو بھی مار پیٹ کر چھوڑ دیا گیا۔ بیعت عقبہ کے بعد کفار کے ظلم و ستم اور تکالیف دینے کا سلسلہ مزید بڑھ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دی، جبکہ خود حکم خدا کے منتظر رہے۔ دیگر مسلمانوں نے آہستہ آہستہ وطن اور عزیز و قارب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور یک کے بعد دیگر یثرب کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ ابن خلدون لکھتا ہے کہ پیش گوئی کے مہاجرین کی ہجرت قریش کی تلواروں اور تیر کمانوں کی وجہ سے ہوگی۔ پھر یسعیہ نبی کی یہ پیش گوئی کہ انصار دو نسل سے ہوں گے، جیسا کہ بالکل اس طرح ہوا۔ تیمہ نام ہے حضرت اسماعیل کے 8ویں بیٹے کا، جس کی اولاد یثرب مدینہ میں آباد ہوئی۔ ان میں سے ہی اوس و خزرج قبائل ہیں، جو کہ بعد میں انصار کہلائے۔ حضرت عمر فاروق بہت دلیر اور نڈر تھے۔ 20 آدمیوں کے ساتھ حرم شریف میں گئے، نماز پڑھی اور اپنی ہجرت کا اعلان کیا۔ کہا کہ آج ہم جا رہے ہیں، اگر کوئی روکنا چاہے تو روک لے اور اپنی طاقت آزما لے، لیکن کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ اس واقعے کے بعد کفار کی مزاحمت کے باوجود صحابہ کرام کا ایک بڑا حصہ مکہ سے نکل گیا۔ سفر مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 نبوی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب مکہ میں کافر تیرے خلاف تدبیروں میں لگے ہوئے تھے کہ تجھے گرفتار کریں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی مخفی تدبیریں کر رہے تھے، اللہ اپنی مخفی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ مکہ میں کفار نے جب فیصلہ کیا کہ تمام قبائل مل کر بیک وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مل گئی۔ مکہ میں حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 آدمی باقی رہ گئے تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے چلے جاتے تو کفار صحابہ کو قتل کر دیتے، لیکن نبی کی ذات سے بعید تھا کہ وہ اپنی جان بچائے اور دوسروں کو خطرے میں ڈالے، اس لیے آپ خدا کے بھروسے پر اکیلے رہ گئے۔ یثرب میں اسلام پھیلنے کی وجہ سے قریش بہت متوحش تھے اور پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ ان لوگوں نے خفیہ اجلاس کیا جس میں قریش کے تمام قبیلوں کے سردار موجود تھے۔ ابو جہل نے مشورہ دیا کہ ہر قبیلے سے ایک آدمی منتخب کر لیا جائے تاکہ سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ۔ پھر بنو ہاشم کس سے جنگ کریں گے اور کہاں تک بدلے لیں گے؟ دارالندوہ کے اس خفیہ اجلاس میں تمام رؤسائے قریش شامل تھے۔ عتبہ، ابو سفیان، جبر بن مطعم، ابو جہل، امیہ بن خلف اور حکیم بن حزام وغیرہ، سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ ان لوگوں نے رات کے اندھیرے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور منتظر ہو گئے کہ جب آپ باہر نکلیں گے تو حملہ کریں گے۔ ادھر قریش یہ منصوبہ بنا رہے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے ارادے سے آگاہ کر دیا۔ آپ نے حضرت علی کو بلا کر لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کی اور کہا کہ تم میرے پلنگ پر سو جاؤ، صبح کو یہ امانتیں واپس کر دینا۔ آپ کو یقین کامل تھا کہ اللہ کے فضل سے حضرت علی کو کوئی گزن نہ پہنچے گا۔
رسول خدا خود باہر نکل کر اللہ کی حفاظت میں چلے، پہلے کعبہ پر نظر ڈالی اور فرمایا تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے جو پہلے سے ہی منتظر تھے۔ کچھ زیادہ راہ لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ گھر سے نکل کر جنوبی سمت کوہ سور کی طرف چلنے لگے۔ راستہ دشوار گزار اور پتھریلا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے اور چھالے پڑ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو شانوں پر اٹھا لیا۔ غار سور میں پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، غار کو صاف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لے گئے۔ 3 دن غار میں قیام فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، حضرت سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، ترجمہ: اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو نہ کرو، اللہ نے اس کی مدد کی ہے اور اس وقت کی ہے جب کافروں نے اسے اس حال میں گھر سے نکالا تھا کہ وہ صرف 2 آدمی تھے اور 2 میں دوسرا اللہ کا رسول تھا۔ دونوں غار ثور میں چھپے بیٹھے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے اپنے ساتھی سے کہا تھا، غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس اللہ نے اپنا سکون و قرار اس پر نازل کیا اور پھر ایسی فوجوں سے مددگاری کی جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے، اور بالآخر کافروں کی بات پست کی، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ غار ثور مکہ سے 6 میل دور ایک پہاڑ پر ہے۔ یہاں آپ نے 3 راتیں گزاری۔ ان کی تلاش میں جو لوگ آئے وہ یہاں تک پہنچے لیکن غار میں دیکھے بغیر واپس چلے گئے۔ پھر آپ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ 3 راتیں کیسے بسر ہوئی ہوں گی؟ دشمن تلاش میں تھا، دل میں غم و ملال اور اندیشہ سبھی کچھ تھا، یہی خیال کہ کہیں پکڑے نہ جائیں۔ ایک مرتبہ ان کی آوازیں تک سنائی دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی فکر لاحق تھی کہ جس مشن کے لیے نکلے ہیں وہ کام ادھورا نہ رہ جائے اور خدا نہ کرے پیغمبر اسلام کو کوئی گزند پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسکون تھے، اپنے دوست، رفیق، مددگار کو تسلی دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے دل کو پرسکون کیا۔ اگر اہل قریش اتنا ظلم نہ کرتے تو ہجرت نہ ہوتی اور ہجرت کے بغیر یہ واقعہ ظہور پذیر نہ ہوتے۔ یہی صورتحال قانون الہی کی مخفی تدبر ہے جو انسانی ظلم و فساد کی ساری تدابیر کو ملیہ میٹ کر دیتی ہے۔ اس زمانے میں عبداللہ بن ابو بکر جوان تھے۔ وہ رات کو آپ لوگوں کے پاس آ جاتے اور صبح واپس چلے جاتے۔ حضرت ابو بکر کا غلام رات کو بکریاں لاتا، آپ دونوں دودھ پی لیتے۔ غرض یہ کہ 3 دن رات اسی طرح گزر گئے۔ مدینہ جانے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب انتظام پہلے ہی کر لیے تھے۔ چوتھی شب 2 اونٹنیاں آئیں، ایک پر آپ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری پر عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریق سوار تھے۔ وہ اگرچہ کافر تھے مگر رہنمائی کے لیے ان کو اجرت پر مقرر کیا گیا تھا۔ قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے لیے 100 اونٹ انعام مقرر کیا تھا۔ سراقہ کو خبر ہوئی کہ یہ لوگ کس راستے سے کس طرف جا رہے ہیں تو اس نے تیز رفتار گھوڑے ہوا کے دوش پر چھوڑ دیا۔ قریب پہنچ کر گھوڑے کو مہمیز کر لیا مگر گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور سراقہ بھی گر پڑا۔ اٹھ کر پھر سوار ہوا، لالچ میں گھوڑے کو پھر دوڑانے کی کوشش کی مگر گھوڑا گھٹنوں تک زمین پر دھنس گیا۔ گھوڑے سے اتر کر فال نکالی، نہیں نکلا تو اس کی ہمت نے جواب دے دیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ اگر اس نے تعاقب جاری رکھا تو اب اس کی اپنی جان کی خیر نہیں ہے۔ بادب کھڑے ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا۔ رسول کریم کھڑے ہو گئے۔ سراقہ نے قریب جا کر جان کی امان مانگی اور واپس مکہ چلا گیا۔ بریدہ بن سلمہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، وہ بھی قریش کے 100 اونٹوں کی لالچ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے نکلا تھا، لیکن جب وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تو 70 آدمیوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔
اس نے اپنے پگڑی کو نیزے میں پر باندھ کر امن و صلح کا جھنڈا بنایا، لوگوں کو بشارت و خوشخبری دیتا ہوا ہمراہ ہو گیا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کے لیے عدالت و انصاف لے کر آ گیا۔ مدینے کے راستے میں قبا والوں کو جب معلوم ہوا کہ رسول خدا وہاں پہنچنے والے ہیں تو وہ چشمے برّا ہو گئے۔ ہر روز صبح ہی سے آنکھیں فرش راہ کر کے راستے میں جمع ہو جاتے اور دوپہر تک بیٹھے رہتے۔ 8 ربیع الاول کو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کی معیت میں قبا پہنچے تو آپ کا والہانہ استقبال ہوا۔ لوگوں نے خوش آمدید کہنے کے لیے اہلاً و سہلاً، مرحبا اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ اکثر مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ مبارک کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے آپ دونوں میں پہچاننا مشکل تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ایسے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ لوگوں کو شناخت کرنے میں آسانی ہو۔ رسول خدا نے قبا میں 3 دن قیام فرمایا اور ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کا نام مسجد قبا ہے۔ اس کو عالم اسلام کی پہلی مسجد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس عرصے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ میں لوگوں کو ان کی امانتیں سپرد کر کے قبا میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل گئے۔ حکم الہی کے مطابق جمعے کے دن رسول اللہ حضرت ابوبکر کی معیت میں قبا سے یثرب کی طرف روانہ ہوئے، جمعے کی نماز وادی بطن میں ادا کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے پہنچ گئے۔ اسی دن سے یثرب کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا۔ یہ نہایت تاریخی دن تھا۔ یہ مدینہ کے گلی کوچے اللہ کی تقدیس اور تمجید سے گونج رہے تھے اور مدینہ کی بچیاں خوشی اور مسرت سے گیت گا کر آپ کا استقبال کر رہی تھیں۔ اب آتے ہیں ہم باب ہفتم انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے عرب کے ناخواندہ لوگوں میں ان کی ہی قوم میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، جس طرح ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہیں سناتا ہے، اپنی پیغمبرانہ تربیت سے تمہارے دلوں کو صاف کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جس سے تم بالکل ناآشنا تھے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، پس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس رسول امی کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے اور انہیں اس بوجھ سے نجات دلاتا ہے جن کے تلے وہ دبے ہوئے تھے، ان بندشوں سے نکالتا ہے جن میں وہ گرفتار تھے، تو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی رفاقت یعنی حمایت کی اور اس کی مدد کی اور روشنی کے پیچھے ہو لیے جو اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے، وہی ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں۔ جس طرح آثار قدیمہ کی ہر شے کو اگر دیکھ بھال نہ کی جائے تو وہ بوسیدہ اور زنگ آلود ہو جاتی ہے، اسی طرح انسانی اقدار، اخلاق، روحانی روابط، افکار کی بلندی، عادت و اطوار کی نفاست بھی اپنے آب و تاب کھو دیتی ہے۔ جب قوم میں مال و دولت کی روانی اور حوث بڑھ جائیں، محفلیں اور رسومات رنگ رلیوں میں رنگ جائیں تو اس کے تمام اوصاف کو زنگ لگ جاتا ہے جس کے نیچے بہترین قدریں، بے غرض روحانی اور اخلاقی رشتے، بہترین افکار اور کردار کی نفاستیں پوشیدہ ہو جاتی ہیں۔ اس وقت اس مکروہ زنگ کو دور کرنے کے لیے ماضی کی نسبت حال کو بہتر طور پہ سنوارنے کے لیے فطرت پہلے کی نسبت زیادہ قابل، لائق اور بہترین معمار کا تقاضا کرتی ہے۔
چھٹی صدی عیسوی میں انسان کی قوتیں اسی زنگ آلودگی کی وجہ سے پرمزدہ ہو چکی تھی، قوت عمل دم توڑ چکی تھی اور اندھی تقلید اور فرسودہ عقائد کی وجہ سے حق و باطل کا امتیاز ختم ہو چکا تھا۔ ذاتی اغراض اور طبع نفسانی نے نوع انسان کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امن آفرین تعلیم معدوم ہو چکی تھی۔ کلیساؤں میں معبود حقیقی کی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے خود ساختہ مجسموں کی پرستش شروع ہو گئی تھی۔ اہل تورات قومی اور نسلی فرقی لعنت میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس پیغام جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی معرفت دنیا میں آیا تھا، اس کو راہبوں نے تلمود کے احسانوں میں بدل دیا تھا۔ بابل نینوہ کی قدیم تہذیب ختم ہو چکی تھی۔ یونان ہزاروں سال کی جدوجہد کے بعد اتنا محو خواب ہو چکا تھا کہ وہ اس کو کوہ اولمپس کا دیوتا بھی بیدار کرنے سے معذور و قاصر تھا۔ اگرچہ ایرانی آتش کدے شعلہ زن تھے، لیکن عشق ہلائے کی آگ سرد پڑ چکی تھی۔ ابراہیم زرتشت کی تعلیم اور ان کی کتاب ختم ہو چکی تھی۔ عرب کے خانہ بدوش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کو چھوڑ کے لات و منات جیسے 360 بتوں کی پوجا میں مستغرق تھے۔ بھارت کے لوگ رام چندر، کرشن اور گوتم بدھ کے اسباق بھلا چکے تھے۔ دنیا سے اخلاق و روحانیت کی تعلیم مٹ چکی تھی اور ظلم و استبداد کا مہیب دیوتا پوری دنیا پر مسلط تھا۔ ایسے میں مظلوموں کی نگاہیں آسمان پر لگی ہوئی تھی کہ کوئی آئے اور دنیا کو اس تاریکی کی دلدل سے نکالے۔ پھر ایسے پرآشوب زمانے میں آخر وہ وقت سعید آ ہی گیا جس کے مقدس ظہور کا انتظار کائنات کو ازل سے تھا، جس کی بشارت تمام انبیاء کرام نے دی تھی۔ دعائے خلیل و نوید مسیحا پوری ہوئی۔ فاران کی چوٹیوں پر خداوند تعالیٰ کے نور کا ظہور ہوا۔ کفر و الحاد میں ڈوبی ہوئی دنیا پر خاتم النبیین پیغمبر آخر الزماں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفتاب ہدایت بن کر طلوع ہوئے، جن کی نورانی تعلیم سے تمام عالم جگمگا اٹھا۔ آپ کی آمد سے ظلم و ستم، کفر و گمراہی کی تمام تاریکیاں ختم ہو گئیں۔ ہدایت کامل کی ایسی روشنی پھیلی کہ دنیا کو پھر کسی نئے سورج کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس انسان کامل نے انسانوں کو صدیوں کی غلامی سے نجات دلائی۔ سرور کائنات کی ولادت سے تاریخ میں انقلاب عظیم رونما ہوا۔ ان پر رب العالمین نے اپنے علم کی نعمت کو مقرر کر دیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم اعظم دین و دنیا کے تمام علمی کمالات آپ کے قلب مبارک پر ثبت کر دیے گئے اور آپ کے دل و دماغ کو علوم کا خزانہ بنا دیا گیا۔ خداوند تعالیٰ نے آپ کو ہر فرد اور ہر مخلوق سے زیادہ بصیرت عطا کی۔ آپ کو ایسا معلم اعلیٰ بنایا گیا جس کی تعلیم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو پورا کر دیا کہ وہ روح الحق آئے گا اور آ کر صداقت کی تعلیم کو پورا کرے گا۔ رب العالمین نے اس رحمت العالمین کی تعلیم کے دروازے ہر ملت، ہر قوم کے لیے کھول دیے ہیں اور خصوصاً اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا۔ ترجمہ: سورۃ آیت البقرہ 151 آیت کا ترجمہ ہے، نبی تم کو وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ انسان کی تعلیم کا آغاز خود اس کی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استاد خود رب کریم ہے۔ اس ذات باری تعالیٰ نے آپ تعلیم و تربیت کی۔ سورہ علق آیت نمبر 1 تا 5 کا ترجمہ ہے، پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام سے جس نے بنایا آدمی کو خون کی پھٹکی سے۔
پڑھو تیرا رب بہت بڑا کریم ہے جس نے علم قلم سے سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جو کچھ وہ نہ جانتا تھا۔ یہود جو اپنی کتاب اور کتاب دانی پر بہت فخر کرتے تھے، وہ بھی کلام پاک کے اس اعلان سے بہت کم علم والے ٹھہرے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 کا ترجمہ ہے اور تم کو علم کا بہت تھوڑا حصہ ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش گوئی کی اس معلم کی تعلیم ابد تک ہوگی۔ اس طرح اللہ نے بتدریج الہامی کتابوں کے ذریعے انسانوں کو علم سے روشناس کرایا، جس کی تکمیل قرآن شریف سے ہوئی۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں وہ مقدس وقت آن پہنچا کہ والوں کا علم مکمل کر دیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب اعلیٰ عطا ہوا۔ آپ نے اہل دنیا کو روحانی اور دنیاوی تعلیم دی، مکمل ضابطۂ حیات پیش کیا، ہر قسم کے علوم سے اہل جہاں کو روشناس کرایا۔ تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے رب العالمین، اس جگہ کو امن والا شہر بنانا، یہاں والوں کو بکثرت میوہ جات کھلانا اور ان میں سے ایک رسول جو ہم میں سے ہی ہوں مبعوث کرنا۔ خدائے برتر نے یہ دعا قبول فرمائی۔ دعا کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ صرف خوراک کی فراوانی کے لیے ہی نہیں بلکہ روحانیت کے لیے بھی دعا ہے۔ خلیل اللہ کی دعا قبول ہوئی اور آپ انہی کی اولاد میں سے مبعوث ہوئے۔ خدائے ذوالجلال کی طرف سے آپ کا لقب نبی الامی ہے اور اسی اسم گرامی کے سبب انبیاء کرام نے بشارت دی کہ آخری نبی امی ہوگا لیکن اپنی تعلیم مکمل کرے گا۔ آپ کا یہ اسم مبارک امی ام القریٰ مکہ معظمہ کی نسبت سے ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہے تو ام القریٰ اور گرد کی بستیوں کو خبردار کرو۔ محققین کی رائے سے ثابت ہے کہ سام کی اولاد کا اصل وطن عرب ہے اور عرب ہی وہ جگہ ہے جہاں خانے بدوشوں نے قیام کیا اور وحشیانہ زندگی ختم کر کے تہذیب و تمدن کی زندگی شروع کی، اور وہ جگہ مکہ ہے، اس لیے اس کو ام القریٰ کہتے ہیں۔ آپ کو امی مکہ کی نسبت سے اور کثرت امت کی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے۔ امی کے ایک معنی پاکی کے ہیں۔ نبی محترم کی فطرت اور عصمت تمام عیوب و نقائص سے پاک صاف تھی، اس لیے بھی آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ خصائص الکبریٰ میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے انہی معنوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کی شان میں اشعار کہے بھی تھے جن کو سن کر آقا نامدار نے تبسم فرمایا تھا۔ بعثت سے قبل حضور اقدس نے کسی سے کوئی تعلیم حاصل نہ کی تھی، نہ ہی کسی سے کوئی علم و فنون سیکھے تھے۔ آپ کے لوح قلب پر کبھی کسی تحریر یا تقریر کا نقش ثبت نہیں ہوا تھا۔ آپ کبھی کسی مکتب میں داخل ہوئے اور نہ ہی کبھی دست مبارک نے قلم پکڑا، نہ زبان اطہر نے کبھی کوئی سبق لیا، لہٰذا لفظ امی سے ثابت ہے کہ آپ مروجہ لکھنے پڑھنے سے بالا تر تھے، اور 40 سال تک کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی کوئی عالمانہ گفتگو نہیں سنی تھی۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، ترجمہ: اے رسول، قرآن سے پہلے تم نہ کسی کتاب کو پڑھا کرتے تھے اور نہ ہی تمہارے دست راست نے کبھی کوئی خط کھینچا، تب تو یہ جھٹلانے والے اس پر شک بھی کر سکتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت بھی پوشیدہ تھی کہ کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استاد ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کی بسم اللہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوئی، خلق الانسان من علق، گویا آپ کی تعلیم خلقت انسانی سے شروع ہوئی۔